اپنے ذہنوں کو اسی نام سے روشن کر لو، دل کو یاد شہ کونین کا مسکن کر لو۔ اپنے ذہنوں کو اسی نام سے روشن کر لو، دل کو یاد شہ کونین کا مسکن کر لو، اور بھول جائیں یہ تمہیں راستے دنیا بھر کے، اتنا مضبوط در پاک سے بندھن کر لو۔ بھول جائیں یہ تمہیں راستے دنیا بھر کے، اتنا مضبوط در پاک سے بندھن کر لو۔ عالمی شہرت یافتہ آواز محترم عظمت بھاگلپوری کی آپ نے سماعت کی ہے۔ حضرات، ہمارے درمیان ایک ایسی ذات بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جسے دنیا حضور سرکار تاج الشریعہ کی آنکھوں کا نور کہتی ہے، بازوئے حضور محدث کبیر کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس شخصیت نے پورے ہندوستان میں لوگوں کے عقیدے کی مچھلیوں کو تیرنا سکھا دیا ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی ہے اپنی تقریروں کے حوالے سے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں پوری دنیا کہتی ہے کہ جب صنم پرستی کا مسئلہ اٹھا تھا مکہ شریف میں تو اللہ نے اپنے حبیب کو مکہ شریف کی زمین کے حوالے کیا۔ جب اس کے بعد میں تصوف کا مذاق اڑانے والے لوگ پیدا ہوئے تو اللہ نے امام غزالی کو پیدا کر دیا تھا۔ جب دین الہی کی بے ساختہ بنیاد ڈالی گئی تو اس کی سرکوبی کے لیے مجدد الف ثانی کو اللہ نے سرہند کی زمین کے حوالے کیا۔ جب اس کے بعد میں آگے بڑھیں، آپ دیکھیں جب وہابیت اور دیوبندیت کا فتنہ اٹھا تو اللہ نے علامہ نقی علی خان کے گھر میں اعلیٰ حضرت کو پیدا کر دیا۔ جب صلح کلیت نے اپنے پاؤں کو جمایا تو حضور سرکار تاج الشریعہ آ گئے۔ آج بھی جہاں جہاں فتنہ دیوبندیت وہابیت اٹھتی ہے وہاں اللہ کا شکر ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے ایک تلوار بستی والوں کے حوالے بھی کر دیا ہے۔ اسی تلوار کو دنیا حضور شاہ علامہ مفتی اختر حسین کہتی ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد ہی یہ زمین پہ وہی رہے گا جو نبی کا عاشق ہوگا، ورنہ یہ زمین خالی کر دو۔ یہ 2-2:30 بجے کے قریب میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی مارچ کے مہینے میں حضرت دربھنگہ تشریف لے گئے تھے، اتفاق سے اس جلسے میں بھی تھا بہار میں۔ 2-2:30 بجے اتنے ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سب کہہ رہے تھے یار مفتی صاحب قبلہ کی تقریر ہونی چاہیے، لیکن 2-2:30 بجے کہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی وہاں بیٹھا ہوا، کوئی وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن مفتی صاحب قبلہ نے 2:30 بجے رات کو جو تقریر کی تھی، پیدا کرنے والے رب کی عزت کی قسم وہاں کے ارشد بھائی کہہ رہے تھے کہ آفاق بھائی یہ تقریر 11 بجے ہونی چاہیے، یہ تقریر 11 بجے ہونی چاہیے تھی۔ یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے، اللہ کا شکر ہے کہ حضور سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ کے بڑے مقبول لوگ ہیں بھائی۔ یہی وہ شخصیت ہے کہ جب بیمار ہوئی حضور سرکار تاج الشریعہ مدینہ شریف میں تھے، بار بار علامہ عاشق حسین صاحب اللہ سے فرماتے ذرا پوچھو مفتی صاحب کی طبیعت کیسی ہے، جو اتنا لاڈلا ہو، اتنا پیارا ہو، بریلی شریف کی آواز بن کر کے پورے ہندوستان میں جاتا ہو۔ ایسی شخصیت کا استقبال، میں تو قریب 10 سال ہو گئے مجھے جلسوں میں نعرہ لگاتے ہوئے، 10 سال ہو گئے مفتی صاحب قبلہ کا استقبال کرتے ہوئے۔ یہ موقع میں آپ کو دے رہا ہوں کہ کون ایسا آدمی ہے جو کھڑے ہو کر مفتی صاحب قبلہ کا استقبال کرے گا؟ ماشاءاللہ، ارے ذرا اونچی آواز میں بولو یار۔ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی جلتے ہوئے ماحول میں میرے بھائی نے بہت پہلے حکم دیا تو وہ تو 9 بجے کہہ رہے تھے، میں بھول گیا۔ حضور سرکار تاج الشریعہ کے حوالے سے 2-3 مصرع ہے، میں اسے چپکے سے پڑھنا چاہتا ہوں، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آسانی سے سن لیں۔ وہ ارادت ہو تو ایسی ہو، وسیلہ ہو تو ایسا ہو۔ یہ 20 جولائی جب حضور سرکار تاج الشریعہ کا جنازہ اٹھا بریلی شریف میں تو وہی منظر بس دیکھنا ہے آپ کو کہ ارادت ہو تو ایسی ہو، وسیلہ ہو تو ایسا ہو، اور ضمانت ہو تو ایسی ہو، بھروسہ ہو تو ایسا ہو۔ اب اس کے بعد کتنی محبت کرتا ہے آدمی اپنے پیر سے وہ بتائے گا انشاءاللہ۔ ارادت ہو تو ایسی ہو، وسیلہ ہو تو ایسا ہو، اور ضمانت ہو تو ایسی ہو، بھروسہ ہو تو ایسا ہو۔ بریلی کے در و دیوار سے آواز آتی ہے، جماعت ہو تو ایسی ہو، جنازہ ہو تو ایسا ہو۔ بریلی کے در و دیوار سے آواز آتی ہے، جماعت ہو تو ایسی ہو، جنازہ ہو تو ایسا ہو۔ حضور سرکار تاج الشریعہ کو کی بارگاہ سے جن کو تکلیف ہے ان کے لیے ایک اچھی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تعصب کا یہ اندھیرا کسی دن چھٹ بھی سکتا ہے دھاگا تنگ نظری کا کسی دن کٹ بھی سکتا ہے، اور ذرا آہستہ لیجئے نام بھی تاج الشریعہ کا، نہیں تو صلح کلی کا کلیجہ پھٹ بھی سکتا ہے۔ ذرا آہستہ لیجئے نام بھی تاج الشریعہ کا، نہیں تو صلح کلی کا کلیجہ پھٹ بھی سکتا ہے۔
علامہ نادر صاحب اللہ نے بتایا کہ حضور سرکار تاج الشریعہ کو کعبہ شریف کا مہمان بنا کر کے یہاں وہاں کی گورنمنٹ نے بلا لیا تھا. اسی حوالے سے ایک شعر ہے میرے بھائی, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں سن لو آپ, اس لیے کہ اس وقت کوئی کسی کو نہیں سننا چاہتا ہے, کہ ارادت ہو تو ایسی ہو, وسیلہ ہو تو ایسا ہو, ضمانت ہو تو ایسی ہو, بھروسہ ہو تو ایسا ہو, بریلی کے در و دیوار سے آواز آتی ہے, جماعت ہو تو ایسی ہو, جنازہ ہو تو ایسا ہو, اور بنے اختر رضا خان ازہری مہمان کعبے کے, سعادت ہو تو ایسی ہو, بلاوا ہو تو ایسا ہو. بنے اختر رضا خان ازہری مہمان کعبے کے. آخری شعر پڑھتا ہوں, حضور مفتی صاحب اللہ تشریف لا رہے ہیں. ارادت ہو تو ایسی ہو, وسیلہ ہو تو ایسا ہو, حضور تاج الشریعہ کے نام پر بول دو بھائی, لبیک یا رسول اللہ. پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بول دے, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. اتنی محبت کرتے ہیں آپ کی, بریلی میں شہ بغداد کے پیارے بھی رہتے ہیں, فقط پانی نہیں رہتا وہاں دھارے بھی رہتے ہیں. یہ ثابت ہو گیا اختر رضا تیرے جنازے سے, جہاں پہ چاند رہتا ہے وہاں تارے بھی رہتے ہیں. آخری شعر سنیں آپ, کہ ارادت ہو تو ایسی ہو, وسیلہ ہو تو ایسا ہو, ضمانت ہو تو ایسی ہو, بھروسہ ہو تو ایسا ہو, بریلی کے در و دیوار سے آواز آتی ہے, جماعت ہو تو ایسی ہو, جنازہ ہو تو ایسا ہو, اور مجھے سب تربت اختر رضا پر دیکھ کر بولیں, بھکاری ہو تو ایسا ہو, کٹورا ہو تو ایسا ہو. آئیے اسی ماحول میں خطیب اعظم, مناظر اعظم حضور شاہ علامہ مفتی اختر حسین صاحب اللہ کا استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ لوگ کوئی جرم کیے ہوئے ہیں کیا؟ ادھر آئیے نا یار, آئیے. کیا کر لیا آپ نے کہ چہرہ چھپائے ہوئے پھر رہے ہیں بھائی, آ جائیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ظلم کی دھوپ جب جب کڑی ہو گئی, چھاؤں احمد کی اس دم بڑی ہو گئی, آئے میدان میں جس وقت احمد رضا, اچھے اچھوں کی کھٹیاں کھڑی ہو گئی.